بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور رداء پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ آپ نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہمد پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری۔ پھر آپ سوار ہوئے اور بیدار سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا۔ ذی القعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر آپ جب مکہ پہنچے تو ذی الحج کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ حجون پہاڑ کے نزدیک مکہ کے بالائی حصے میں اترے۔ حج کا احرام اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، پھر اپنے سروں کے بال ترواش کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اسی طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 4 رکعتیں پڑھائیں لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائیں۔ پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر 4 رکعت پڑھائی لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ نے ذوالحلیفہ میں ہی گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں۔ تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیرے ہی طرف سے ہیں۔ ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہتے تھے۔ آپ تلبیہ یوں ہی کہتے تھے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک شریک لک لبیک۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس کی مطابقت سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے عمار سے بھی کی ہے اور شعبہ نے کہا کہ مجھ کو سلمان عماش نے خبر دی کہ میں نے خمیسہ سے سنا اور انہوں نے ابو عطیہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، ہم بھی آپ کے ساتھ حاضر تھے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت۔ آپ رات کو وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو مقام بیدا سے سواری پر بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح اور تکبیر کہی۔ پھر حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، یعنی قران کیا۔ جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا
ان سب نے احرام کھول دیا۔ پھر 8ویں تاریخ میں سب نے حج کا احرام باندھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر بہت سے اونٹ نہر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن مدینے میں بھی 2 اچھے کبرے سنگوں والے مینڈے ذبح کیے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض لوگ اس حدیث کو یوں ہی روایت کرتے ہیں ایوب سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی سواری پوری طرح کھڑی ہو گئی تھی تو آپ نے اس وقت لبیک پکارا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔